الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کی باجماعت توفیق عطا فرمائی اور پھر درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ آج درس قرآن کے اندر سورہ عادیات مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو بیان ہے واو قسمیہ ہے، قسم سے یہاں پر بات شروع کر رہے ہیں۔ والعادیات ذبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جو دوڑنے کی وجہ سے ہانپتے کانپتے ہیں، یعنی قسم ہے ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جو سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہیں دوڑنے کے وقت۔ والعادیات ذبحا، قسم ہے ان تیز رفتار ہانپتے کانپتے گھوڑوں کی جو دوڑنے کے وقت سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہیں۔ اس کے بعد فالموریات قدحا، اور اپنی ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت اچانک چھاپہ ماری کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور اس طریقے سے کہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے چھاپہ ماری کرتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور دشمنوں کے لشکر میں گھستے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اندر داخل ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور اس بات پر وہ خود گواہ ہے، اس کی ذات خود گواہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کا بے انتہا حریص ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے مال و دولت سے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ نہیں جانتا جو کچھ قبروں کے اندر ہے جب اس کو باہر کر دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینے چھپائے بیٹھے ہیں اس کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور ان کا رب اس دن ان کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہوگا۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہوا جو اس سورت کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ یہ سورت کیسے اور کس مضمون کے تحت بیان کی جا رہی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ عادیات ہے، اور عادیات کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار گھوڑے۔ جب گھوڑوں کا تذکرہ آ گیا تو سمجھ جائیے مجاہدین کا یہاں پر تذکرہ چھپا ہوا ہے۔ گھوڑوں سے مراد مجاہدین کو بتلانا مقصود ہے، کیونکہ پہلے جب قرآن آیا تھا اور قرآن اتر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مکہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو راتوں کو چھاپہ ماری کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا کرتے تھے، تو اس میں
کچھ لوگ ان کے بچاؤ میں بھی ہوتے تھے، کوئی ان کے خلاف ہوتا تھا، تو مجاہدین کا جو کردار ہے وہ سب سے اہم ہوتا تھا۔ تو وہ تیز رفتار گھوڑے ہی چل چل کر جاتے تھے جو دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، اور اس پر بیٹھا ہوا ایک مجاہد اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا کرتا تھا اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے معاشرے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ تو اس کی طرف اشارہ یہاں پر موجود ہے اس آیت کے اندر۔ اور اس سورت کا نام عادیات اسی لیے رکھا گیا کہ اس سورت کا پہلا لفظ ہی جو ہے عادیات سے شروع ہے، اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اور اسی سے اخذ کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ العادیات رکھ دیا گیا۔ اب یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود اور اکرمہ، حضرت جابر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس اور دوسرے کئی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس کے مکی ہونے کی بات کہی ہے، اور جو مضمون اس کے اندر موجود ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہی نہیں ہوئی، بلکہ مکہ کی پوری کیفیت اور اس کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اس لیے یہ سورت مکی ہے نہ کہ مدنی ہے، اور یہاں پر قرآن میں بھی اس سورت کو مکی کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے سورہ عادیات مکی صورتوں میں ہے۔ یہ سورت 30ویں پارے میں ہے۔ نزول کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 14ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ سورت 100ویں نمبر پر ہے۔ 100 نمبر پر اس سورت کا نام ہے۔ اس سورت کے اندر ایک رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں۔ مزید اس سورت کے اندر جو ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، حروف الگ ہیں، الفاظ الگ ہیں۔ ورڈز کی شکل میں 40 لفظ ہیں اور حروف کی شکل میں 169 لفظ یعنی کہ حرف جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر 3 مرکزی کردار، 3 مرکزی مضمون بیان کیے گئے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو مجاہدین کا تذکرہ ہے اس کے اندر کہ مجاہدین کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا کردار ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا رول ہے اسلام کے اندر، اس کا شروع کی آیتوں میں پورا تذکرہ ہے۔ دوسرا تذکرہ اس کے اندر جو ہے وہ ہے قیامت کا، کہ وہ لوگ کفار مکہ خاص طور سے قیامت کا جو بھیانک منظر تھا، جو قیامت میں انسان مرنے کے بعد جی اٹھے گا، اس کا انکار کرتے تھے وہ لوگ، تو اس کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ مجاہدین پلس دوسرا مضمون جو ہے قیامت کا ہے کہ قیامت میں اللہ رب العزت ایک ایک انسان کو پھر سے جیوت کرے گا، زندہ کرے گا، اور پھر ایک ایک پل کا حساب ہوگا۔ لہٰذا تم جو یہ چھاپہ ماری کر رہے ہو یا غدر کر رہے ہو یا لوگوں کو لوٹ رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ 2 مضمون۔ تیسرا مضمون جو ہے وہ ہے سب سے اہم مضمون، وہ یہ کہ انسان ناشکرا ہے۔ انسان کی ناشکری کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ نے ہر چیز دی، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے ناشکری کرتا رہتا ہے، کسی بھی طریقے سے شکر گزار بندہ بن کر زندگی نہیں گزارتا، اور یہی اس کا سب سے اہم کردار بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور یہ کردار اسی لیے آیا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی وہ لوٹ مار کرتے تھے، پھر بھی وہ قافلوں کو لوٹتے تھے، پھر بھی وہ جو ہے راتوں میں چھاپے مارتے تھے۔ یہ سب کرتے تھے کس وجہ سے؟ دولت حاصل کرنے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، اور سب کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا انکار کر دیا کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے کہ ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اسی دنیا میں رہنا ہے۔ تو یہ اس کے 3 مرکزی کردار ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو والعادیات، عادیات کا ہم نے ابھی مطلب آپ کے سامنے رکھا، بتایا کہ تیز رفتار گھوڑے، یعنی کہ عادیات کا جو مطلب ہوتا ہے تیز رفتار گھوڑے کے لیے آتا ہے۔ یہ تیز رفتار گھوڑے کیا ہے؟ والعادیات ضبحا، یعنی کہ جتنی تیز گھوڑا دوڑے گا تو خود بخود سیں سیں کی آواز آئے گی۔ اسی کو کہا پیٹ اور سینے سے نکلتی تیز رفتار گھوڑے، وہ تیز رفتار گھوڑے جو دوڑنے کی وجہ سے سینے اور پیٹ سے آواز نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی گھوڑوں کی قسم کھائی کہ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں،
یعنی کہ آواز نکالتے ہوئے، سینے اور پیٹ سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، گویا کہ وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں گھوڑوں پر بیٹھ کر اللہ کے دین اور اس کی اشاعت کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے سرنگو ہو کر اللہ کے کلام کو اور اللہ کے کلمے کو دور دراز علاقوں تک پھیلانے کے لیے کوشش اور صحیح کرتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ لہٰذا مجاہدین کا یہ کردار کہ وہ تیز رفتار گھوڑوں پر جو ہے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہی کی قسم کھائی ہے کہ تیز رفتار ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، فالموریاتی قدحا۔ دوسری یہ کہ تیز رفتاری میں جب انسان چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑوں کے نیچے جو ہے کھڑ لگے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک لوہے کی پتی لگی رہتی ہے جس کو آپ پتاوا بول سکتے ہیں، بہت سی جگہ اس کو جو ہے پیر بولتے ہیں، اس کے جوتے بولتے ہیں، الگ الگ نام ہے، نال بولتے ہیں۔ تو وہ گھوڑوں کے نیچے لگی رہتی ہے، اس کے چلنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، وہ لوہے کی ہوتی ہے۔ جب وہ تیز دوڑتا ہے، کیونکہ مکہ کی جو زمین تھی وہ پتھریلی تھی، تو تیز دوڑنے کی وجہ سے جب پتھر پر وہ گھسڑ لگتی تھی تو چنگاری اٹھتی تھی۔ تو اسی کو یہاں پر کہا، سیکنڈ مثال میں دے دیا کہ ٹھوکر یعنی کہ ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں اڑانے والے گھوڑے، یعنی اتنے تیز ہوتے تھے وہ، جنگجو جس کو کہہ سکتے ہیں گھوڑے ہوتے تھے کہ وہ جب تیز بھاگتے تھے، پتھر پر ان کی ٹاپ کی آواز یعنی چوٹ لگتی تھی تو اس سے چنگاریاں نکلتی تھی۔ اس کی بھی قسم اللہ نے کھا لی، یعنی کہ چھوٹی موٹا کام نہیں ہوتا تھا بلکہ تیز رفتار ہوتے تھے وہ گھوڑے۔ فالموغراتی صبحا، اور اچانک صبح میں حملہ کرتے تھے۔ یہ واقعہ دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے اور واقعہ ہے، لیکن فی نفسی کہاں تک صحیح ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ خاموش ہیں، کہ جنگ ذات السلاسل سن 8 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس میں کئی ہزار کے لشکر نے یہ طے کیا کہ ہم تقریباً 10,000 کا لشکر تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو مار دیں گے، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دی گئی، تو آپ نے ان کے مقابلے کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا اور لاسٹ میں حضرت علی کو بھی بھیجا۔ تو انہوں نے پہلے جا کر جو ہے ان کو دعوت دی اسلام کی، لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو رات کے پہل یعنی کہ صبح ہوئی بھی نہیں تھی، رات کے وقت ہی صبح ہوتے ہوتے انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو اسی کو یہاں کہا فالموغراتی صبحا، کہ صبح میں اچانک چھاپہ ماری کرنے والے، کہ ایسی چھاپہ ماری کی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کہ گرد و غبار اڑائے لیتے تھے، یعنی کہ اتنی تیزی کے ساتھ میں گھوڑے دوڑ رہے تھے کہ گرد و غبار بھی اڑ رہا تھا۔ اس کا بھی بھیانک منظر یہاں پر پیش کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کی، اور ادھر رات ہی میں یعنی کہ یہ رات ہی کے اندر وہ معاملہ طے ہوا، فجر میں آپ نے اس کی تلاوت کی۔ ابھی لشکر وہاں سے لوٹا نہیں تھا، اس کے بعد صحابہ اکرام جو موجود تھے انہوں نے کہا آپ نے اس سے پہلے یہ آیت نہیں پڑھی ہے، یہ صورت نہیں پڑھی ہے؟ تو کہا کہ ابھی میرے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت علی کا جو لشکر گیا تھا دشمن کے مقابلے میں اس کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے 2-3 دن کے بعد حضرت علی کا لشکر واپس مدینہ المنورہ پہنچتا ہے۔ تو ان مجاہدین کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ان کی قسمیں کھا کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کیا بات کہی جائے گی وہ بعد میں ہے، اصل بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی قسمیں کھا کر فوسطن بہ جمع، انہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں گھستے چلے گئے، یعنی کہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے مزید دشمنوں کے جو لشکر تھے اس میں گھس گئے، یعنی تہس نہس کر دیا، ان کو چھوڑا نہیں کہیں پر۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کے دین
کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول کو مارنے کے در پر آ گئے تو اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، چھوڑا نہیں۔ اور یہ آج کی بھی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے دین پر کباڑا یا کیچڑ اچھالے گا تو آج نہیں تو کل اس کا خاتمہ ہوگا، اور وہ جو ہے ہمیشہ ناکامی کا سبب اس کے سامنے آئے گا۔ اور اس کی دلیل آپ دیکھ لیں، ناموس رسالت کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے دو بی جے پی کے لوگ تھے، آج بی جے پی کی پارٹی نے ان کو باہر کر دیا، ٹیم سے نکال دیا 6 سال کے لیے۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کرے گا تو دنیا میں بھی اس کا عذاب بھگتے گا، اور آخرت میں تو کیا بھیانک سزا ہے وہ اس کو ملنی ہے۔ لہذا انسان جو ٹپنی کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، وہ واہوائی تو لوٹنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کا جو نزلہ گرتا ہے خود وہ جو ہے سیکورٹی مانگ رہا ہے کہ میرے گھر کو خطرہ ہے، تو بتائیے اتنا ڈر خود ہی اس کو ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسی بات ہی نہ کرنی چاہیے۔ فوسطنا بہ جمعا، وہ لوگ جو ہے چھاپے ماری میں کس طرح کرتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں گھستے چلے جاتے ہیں اور ان کا تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اب ان کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے ایک چیز بتلائی، اور وہ کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ اس کو دیا، اس کے باوجود اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے کہ ان کو دشمنوں کے مقابلے میں بچا لیا۔ یعنی کہ بہت سے لوگ ہو سکتے تھے مسلمانوں میں ناشکری کر سکتے تھے، دشمن کے مقابلے میں ان کو فتح حاصل کی، تو یہ سمجھانا ہے مسلمانوں کو کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے پاس مال و متاع نہیں ہے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، اتنی بڑی فتح تمہیں مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے احسانات کو نہ جانو بلکہ ناشکری کرتے رہو، تو یہ تمہاری ناشکری کی جو عادت ہے یہ بہت غلط ہے۔ تو اسی لیے اتنی قسمیں کھا کر یہ لفظ بتانا ہے کہ انسان بلا شبہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اور حقیقت میں کہ انسان کو بے شمار دولتیں دی گئی ہیں، ان احسانات کو وہ احسان نہیں سمجھتا، ذرا سی تکلیف، ذرا سی پریشانی آ گئی، اس پریشانی کو اتنا واویلا کرتا ہے، سب کے سامنے جا کر بیان کرتا، ارے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، زمانے کو برا کہتا ہے، اللہ کو برا کہتا ہے، اللہ کے سامنے جو اڑ جاتا ہے، ناشکری پہ ناشکری کرتا چلا جاتا ہے، کسی طریقے سے سجدہ شکر نہیں بجا لاتا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میں لگی رہتی۔ اسی کو اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور پھر وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود ہی گواہ بھی ہے۔ یعنی کہ گواہ کس طریقے سے ناشکری؟ اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، ناک دی، 2 ہاتھ دیے، جسم دیا، صحت مند زندگی دی، کھانے کے لیے روٹیاں دی، رہنے کے لیے مکان دیا، کپڑا دیا، سب کچھ دیا، اس کے باوجود کیا کرے؟ یار حالات اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، کام دھندہ اچھا نہیں ہے، کچھ کھانے کو نہیں، یعنی کہ ناشکری کر رہا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر انَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہی خود اس پر گواہ ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اور اگر انَّهُ کی ضمیر آپ جو ہے اللہ کی طرف لوٹ جائے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، تو یہ اور سخت ترین معاملہ ہو جائے گا، اس کے 2 معنی ہوں گے، لیکن زیادہ تر یوں کہ دوسری وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ انسان ہی مراد ہے، انہو سے جو ضمیر لوٹ رہی ہے انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن خدا کی طرف اگر لوٹا دیں گے، صاحب بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ ان کے اس عمل پر یعنی کہ اس کنڈیشن پر گواہ ہے، اور جب اللہ گواہ ہو جائے گا، ارے ہم نے تو تمہیں سب کچھ دیا اور تم ناشکری کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر پکڑ اور زیادہ آ سکتی ہے۔ لیکن خود انسان گواہ ہے تو یہ بھی اس کی پکڑ کا ذریعہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے خود اسی کو جو ہے گواہ بنا دیا کہ سب کچھ تمہارے پاس تھا اور تمہارے خلاف یہ آدھا گواہی دے رہے ہیں، لہذا تمہیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور ناشکری کس کی کرتا ہے یہ بھی بتا دو، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال و دولت کا بے انتہا حریص ہے، آخری درجے کا لالچی ہے، وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے، بس مال آ جائے، مال آ جائے میرے پاس۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کرتے تھے، چھاپے ماری کرتے تھے،
قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کو بھی سمجھانا یہاں پر ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی طریقہ آپ نے اختیار کر لیا، مال اور متاع حاصل کر لیا، دولت مند بن گئے، ثروت والے بن گئے کہ ہمارے پاس تو خوب مال ہے، لیکن مال کمایا کیسے، طریقہ کیا تھا، طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا، جائز تھا یا ناجائز تھا، یہ چیز بھی ہے۔ مال کی محبت تو آخری درجے کی ہے، لیکن اس مال کا طریقہ کیا، کس طریقے سے کمایا گیا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر بتا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان جو ناشکرہ بنا ہے وہ صرف مال و دولت کی وجہ سے بنا ہے کہ وہ آخری درجے کا حریص ہے، اس کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ چیز آ جائے، طریقہ کوئی بھی ہو، بس یہ نہیں دیکھتا مال آ جائے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج جو کرپشن سب سے زیادہ ہے، اس کرپشن میں یہی چیز ہے کہ مال آ جائے، یہ نہیں دیکھا جاتا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے کرمچاری سے لے کر بڑے سے بڑے کرمچاری تک دیکھ لیجئے، ادھیکاری تک دیکھ لیجئے، بغیر رشوت کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ جب تک آپ جو ایک چپراسی کو بھی 50 روپے کا نوٹ نہیں دیں گے، وہ بھی آپ کی فائل نہیں نکال کے دے گا۔ کہیں بھی چلے جائیں، کرپشن ہے، مال کی محبت ہے، لہذا مال کو جمع کرنے کے لیے آپ جو ہے طریقہ کیا اختیار کر رہے ہیں یہ نہیں جان رہے، بس مال آ جائے۔ اللہ نے اس کا بھی بھیانک نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دو مضمون ہو گئے، ایک مضمون تو مجاہدین کا کہ مجاہدین کا کیا کردار ہے، انہوں نے کس طریقے سے یعنی کہ راتوں رات جو ہے سرپٹ گھوڑے دوڑائے، اللہ نے ان کو فتح نصیب کی، فتح کے بعد اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد پھر بتایا کہ انسان ناشکرہ ہے اس اعتبار سے کہ اس جنگ میں ان کو بہت سارا مال غنیمت بھی ملا تھا، بہت سارا مال غنیمت ملا، مالدار ہو گئے، پھر بھی اگر کوئی انسان کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ ناشکری ہے، سمجھ رہے؟ اب تیسرا مضمون یہاں پر بتایا فلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال کر باہر کر دیا جائے گا، باہر پھینک دیا جائے گا، یعنی قبروں کے اندر جو کچھ دفن ہے یعنی مردہ ان کو باہر کیا جائے گا، یعنی زندہ کیا جائے گا۔ اب وہ اسی کا انکار کرتے تھے کفار مکہ، ہم مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، خستہ ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، پھر جب سڑ گل جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اسی افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جو کچھ قبروں میں ہے قبریں اس کو باہر کر دیں گے، نکال پھینکیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینے چھپائے بیٹھے ہیں اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ سینوں میں بھی تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے جلن ہے، کسی کے لیے محبت ہے، کسی کے لیے پیار ہے، کسی کے لیے پریم ہے، ہر چیز چھپی ہوئی ہے سینے کے اندر، وہ سینے کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی اس دن ظاہر کر دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا۔ یہ تیسرا مضمون چل رہا ہے، جب یہ چیز ظاہر کر دی جائے گی ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن یعنی قیامت کا بھیانک منظر بتایا، اس دن تمہارا رب یعنی ان کا رب جو ہے سب سے زیادہ ان کے حالات سے واقف ہوگا۔ واقف کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ وہ جان رہا ہوگا کہ کس کی، اللہ کو ویسے بھی جانتا ہے، ان اللہ یعلم ما فی الصدور، جو کچھ دلوں میں اللہ جانتا ہے، لیکن اس وقت بالکل متعین ہوگا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اسی وقت سزا اور جزا سب کام وہیں پر طے ہونے۔ تو یہ صورت تھی، اس اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورت کی تلاوت کی، اپنے صحابہ کو بتلایا، اور صحابہ خوش ہوئے کہ وہ سلسلہ جس میں ان لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا، تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوا اور اس میں ناکامی ہوئی۔ مزید آپ نے یہ تمام چیزیں بتلائیں، خاص طور سے بتلایا کہ انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے، جو کچھ ہے اس پر حتی الامکان خوش رہنا چاہیے، قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور طریقہ کار جو بھی وہ اختیار کر رہا ہے مال کے کمانے میں، دولت کے کمانے میں، وہ صحیح طریقے، جائز طریقے اختیار کرے۔ ناجائز طریقے سے مال تو آ جائے گا لیکن اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پر کہا کیا اس کو عقل نہیں ہے، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ جو کچھ مردے ہیں یعنی کہ زمین کے اندر چلا گیا وہ نکالا جائے گا، جب نکالا جائے گا تو سوال جواب ہوں گے، کہاں سے کمایا
فرمایا، کہاں لگایا، ہر چیز ہوگی۔ اور سینوں کے اندر جو کچھ عداوتیں ہیں یا برائیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی ظاہر کی جائیں گی۔ لہذا اچھائیوں کو اپنے سینے میں جنم دیں اور اچھائیوں کے تعلق سے جو ہے آپ حسن ظن رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے زیادہ واقف کار ہے کہ کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق ونصیب فرمائے۔